امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے کی کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہے۔ یہ وفاق کی فوجی آپریشنز پر مرکوز پالیسی کے برعکس ہے۔ پاکستان اس وقت ٹی ٹی پی سمیت مختلف شدت پسند گروہوں کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے دوران ٹی ٹی پی کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ زرمین زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین، بتائیے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ میں مزید کیا کچھ کہا گیا؟ دیکھیں، عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہے۔ یہ وفاق حکومت کی فوجی آپریشن پر مرکوز پالیسی کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی کے حالیہ اضافے کو روکنے کی کوششیں اندرونی سیاسی اختلافات کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستانی سیاسی قیادت کے لیے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان اس وقت ٹی ٹی پی سمیت مختلف شدت پسندوں کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے اور گزشتہ چند ماہ کے دوران ٹی ٹی پی کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ مزید کہا گیا ہے اس سٹوری میں کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی مختلف حکمت عملیوں نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی شدت پسند گروہوں کے خلاف عسکری کارروائیوں اور مذاکرات کے درمیان بدلتی رہی ہے۔ 2018 سے 2022 کے دوران پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مذاکرات پر مبنی پالیسی اپنائی تھی۔ اس وقت اسے صوبے میں تشدد کو کم کرنے کے لیے ایک اقدام قرار دیا گیا تھا۔ یہ پالیسی بظاہر کابل کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا کیونکہ اس نے پاکستان واپس آنے والے شدت پسندوں کو مزید حوصلہ دیا اور سرحد پار تیراندازی کے لیے گنجائش پیدا کی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے ڈپلومیٹ کی سٹوری میں کہ اسلام آباد نے بظاہر مفاہمت کی اس پالیسی سے سخت سبق سیکھا ہے۔ موجودہ جو نون لیگ کی قیادت میں قائم مخلوط حکومت تھی اور ریاستی اداروں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے امکانات کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہ کرنے کی پالیسی کو صوبائی حکومت نے مکمل طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ ٹی ٹی پی حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ بھی یہی صوبہ بنتا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا سیاسی بیانیہ اکثر اس خطرے سے نمٹنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کی ہدایت کے مخالف دکھائی دیتا ہے۔ پی ٹی آئی بدستور مذاکرات اور کم سطحی کارروائیوں کے تصور پر قائم ہے۔ بظاہر یہ موقف عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم کرنے کی خواہش پر دکھائی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر اسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ مزید اس میں کہا گیا ہے عالمی جریدے کی سٹوری میں کہ صوبائی حکومت کے عہدیداران اکثر فوجی آپریشنز کو انتہائی جارحانہ یا غیر ضروری قرار دیتے ہیں اور موقف اختیار کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے خطے کی پہلے سے نازک جو سلامتی کی صورتحال ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ یہ بیانیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے عوامی حمایت کو کمزور کرنے کا خطرہ رکھتا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ افغان طالبان نے خیبر پختونخوا حکومت کی قائم کردہ ایک کمیٹی کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ گنڈاپور نے اسلام آباد پر عدم تعاون کا الزام لگایا اور وفاقی حکومت کو اس کی پالیسی میں سخت گیر اور غیر لچکدار قرار دیا ہے۔ یہ اقدام آئینی طریقہ کار کو بائی پاس کرتا ہے اور اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت مسئلے کا حل تلاش کر رہی ہے اور مرکز خاموش یا غیر فعال ہے۔ دی ڈپلومیٹ کی سٹوری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان کے وفاقی اداروں نے اپنی اتحادی چین کے ساتھ مل کر افغان طالبان سے بارہا رابطہ کیا ہے اور رابطہ اس لیے کیا گیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں پر قابو پائیں۔ اس کے علاوہ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت کی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں زیادہ تر ظاہری نوعیت کی دکھائی دیتی ہیں۔ سیکورٹی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں اکثر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر صرف ایک تاثر کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ڈی ڈپلومیٹ کی سٹوری میں کہی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ زرمین زہرا، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کری تھی۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں، امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے کی کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہے۔ یہ وفاق کی فوجی آپریشنز پر مرکوز پالیسی کے برعکس ہے۔ پاکستان اس وقت ٹی ٹی پی سمیت مختلف شدت پسند گروہوں کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے دوران ٹی ٹی پی کے خطرہ نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مختلف حکمت عملیوں نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ 2018 تا 2022 بانی پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مذاکرات پر مبنی پالیسی اپنائی ہے۔